بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخدات المہدیین وصحبہ المنتجبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا زینب کبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی یا جدی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب بدنا لوگوں کے ٹیچر اور رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا سے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کو راضی کرتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک بڑا ہی متبرک دن اس لیے ہے کہ یکم شعبان معظم، اور اب تو خیر 2 جیسے ہو جائے گی، 2 شعبان۔ تو شعبان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کے تو فرض روزے آپ وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن شعبان میں خاص طور پر بھی آپ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور شعبان، یکم شعبان کو بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے نسبت حاصل ہے۔ بی بی زینب کی جو ولادت ہے وہ بعض روایات میں 5 ہجری یا اس طرح سے مختلف ڈیٹس ہیں، مگر وہ یکم شعبان کی ڈیٹ ہے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اور آپ کا نام جو مشہور روایت ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زین اب رکھا گیا۔ اب والد کو کہتے ہیں، زین زینت کو کہتے ہیں، یعنی والد کی زینت، باپ کی زینت۔ تو جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر اور ان کی زینت جناب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدہ زینب کے صدقے، آل رسول کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، شہید کربلا کے صدقے، یہ جو بلا کا زمانہ کلیکٹیولی بنی نوع انسان دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت بی بی کے صدقے اس میں اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے اور
یہ جو آزمائش ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہمارے لیے فرمائے، تاکہ ہم جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن میں رہیں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ جتنی مہلت ہمیں اس دنیا میں ملی ہے آرام اور سہولت کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکیں۔ میرا دل کیا کہ آج کی جو سٹنگ ہے وہ ہم درود تاج پڑھ کر اس کا آغاز کریں، اور درود تاج بہت ہی خوبصورت درود ہے، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں جو نعت اور جو رفت اور جو تعریف بیان کی گئی ہے، اور جس طرح سے اس درود میں رب العزت کی بھی حمد ہے، آقا کے لیے درود تو ہے ہی، تو میرا دل کیا کہ آج اس درود کو پڑھ کر اور اس کے ترجمے کو پڑھ کر ہم کشف المحجوب کا آغاز کریں۔ تو اس درود کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں، اے پروردگار ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج اور صاحب معراج ہیں، براق والے اور جھنڈے والے ہیں، جن کے وسیلے سے بلائیں، وبائیں، قحط، امراض اور دکھ دور ہوتے ہیں، اور آپ کا نام نامی یعنی سرکار کا نام نامی لکھا گیا، بلند کیا گیا، قبول شفاعت کیا گیا اور لوح و قلم میں کھدا ہوا ہے۔ آپ عرب و عجم کے سردار ہیں، آپ کا جسم نہایت مقدس، خوشبودار، پاکیزہ
اور خانہ کعبہ اور حرم پاک میں منور ہے۔ آپ صبح کے آفتاب، اندھیری رات کے چاند، بلندیوں کے صدر نشین، راہ ہدایت کے نور، مخلوقات کی جائے پناہ، اندھیروں کے چراغ اور نیک اتوار کے مالک، امتوں کے بخشوانے والے، بخشش اور کرم سے موصوف ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود نگہبان ہے، جبریل آپ کے خدمت گزار ہیں، براق آپ کی سواری ہے، معراج آپ کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام اور قرب خداوندی میں کعبہ قوسین کا مرتبہ آپ کا مطلوب ہے، اور یہ مطلوب آپ کا مقصود ہے، اور یہ مقصود آپ کو حاصل اور موجود بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کے سردار، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، گناہ گاروں کے بخشوانے والے، مسافروں کے غم خار، دنیا جہان کے لیے رحمت، چاہنے والوں کی راحت، مشتاقوں کی مراد، اللہ شناسوں کے آفتاب، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے چراغ، اللہ کے قریب لوگوں کے رہنما، محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے، تمام جن و انس کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے پیشوا، دنیا اور آخرت میں ہمارے وسیلہ، آپ مرتبہ کعبہ قوسین پر فائز ہیں، اور دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے پیارے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے نانا ہیں، اور ہمارے اور تمام انسانوں اور جنوں کے آقا اور مولا ہیں، یعنی ابو القاسم محمد بن عبداللہ، جو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ اے نور محمدی کے انتظار کرنے والو، آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر درود و سلام بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر فضل و کرم کا معاملہ فرمائے اور اس آزمائش کو ٹالے، اور رحمت للعالمین کے صدقے جتنے عالم ہیں، جتنی دنیائیں ہیں، جتنی بار وہ درخواست یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اپنی حفاظت ضرور کریں، اور ریلیجن پر چلنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ خود کو یا کسی اور کو مصیبت میں ڈالیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جاتے تھے تو جنگوں میں نماز کا طریقہ بدل جاتا تھا، اس کو صلاۃ الخوف کہتے تھے۔ صلاۃ الخوف کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی رکعتیں بھی اس طرح سے نہیں ہوتی، شاید غالباً ایک رکعت ہوتی ہے، ایک پوری بٹالین گارڈ کرتی ہے، ایک بٹالین نماز پڑھتی ہے، وہ ٹرن کرتی ہے، نئی بٹالین گارڈ کرتی ہے، پھر وہ نماز پڑھتی ہے، ایک پورا سرکل چلتا ہے۔ تو جنگ کے دنوں میں آقا نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ اب یہ کرونا وائرس کا معاملہ ہے، اگر مساجد میں ہم نہیں جا سکتے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، آپ گھر پر اپنی آرام سے پوری نماز پڑھیں۔ تو ہمارے اسکالرز اور علماء کو نمازیوں کی زندگی اور نمازیوں کی وجہ سے کمیونٹی کی زندگی کو ایٹ سٹیک نہیں لگانا چاہیے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے ہم سب اپنی بھی حفاظت کریں اور کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کریں، اور مذہب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے اور دوسروں کے لیے تردد یا مشکل یا ڈیفیکلٹی کاز کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بھی میں کہنا چاہتا تھا، اور ہم سب یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کس کے پاس کتنی مہلت ہے، مگر احتیاط ہم پر واجب اور فرض ہے، اور خاص طور پر میرے وہ بہن بھائی جو ایج میں ذرا بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ خاص طور پہ اپنا خیال کریں، جوان بھی اپنا خیال کریں اور وہ بھی خاص طور پر خیال کریں۔
ریکلیسنس نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. ہم توحید کا چیپٹر پڑھ رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے. کل ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. یہ دوسرا پردہ ہے جو داتا صاحب ہٹا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس کی گفتگو ہے. داتا صاحب نے آغاز میں سورہ بقرہ اور سورہ اخلاص کی آیات پیش کیں, ایک سیرت سے ایک واقعہ پیش کیا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث روایت کی وہ پیش کی, اور اس سے یہ اسٹیبلش کیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک توحید کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے لیے بھی توحید کو فالو کرنا, توحید کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر داتا صاحب نے فرمایا کہ توحید 3 طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو ایک جاننا اور ایک کہنا, یہ توحید کی پہلی ڈگری کہہ لیں یا پہلی ڈائمنشن کہہ لیں. توحید کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اللہ کا بندے کو حکم دینا کہ وہ ایک ہے, اور اللہ کا بندے کے دل میں یہ خیال کا اتارنا کہ وہ ایک ہے. تو یہ توحید کی دوسری قسم ہے. توحید کی تیسری قسم یہ ہے کہ بندوں کا رب تعالیٰ کے بارے میں یہ بلیف اور یہ ایفرٹ کہ وہ ایک ہے اور اس کی ایک ہونے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس وحدانیت کو, اس توحید کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ 3 لیولز کے اوپر داتا صاحب نے پہلے ہمیں توحید کے بارے میں سمجھایا تھا کہ توحید کے یہ 3 درجے ہیں. اللہ کا اپنے بارے میں یہ حکم لگانا کہ وہ ایک ہے اور اپنے آپ کو ایک سمجھنا, اللہ کا بندوں کے اندر یہ خیال اتارنا کہ وہ ایک ہے اور اس کی عبادت کی جائے, اور تیسرا بندوں کی یہ کوشش اور کاوش کہ ہم اس کو ایک سمجھیں اور اس کے ایک ہونے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 3 درجوں پر توحید ہے. اس کے بعد داتا صاحب نے توحید کے کوئی 40+ کیریکٹرسٹکس, گنتی آپ جس طرح بھی کر لیں کہ گنتی 30 بھی ہو سکتی ہے, 40 بھی ہو سکتی ہے, آپ جیسے گنتی کر لیں, مگر کم از کم 30+ کیریکٹرسٹکس توحید کے بتائے ہیں. اور اگر ہم ان کو براڈلی دیکھیں تو یہ کیریکٹرسٹکس 3 طرح کے ہیں جو داتا صاحب نے بتائے ہیں. جو پہلا گروپ آف کیریکٹرسٹک ہے وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو لاجک اور ریشنالٹی خدا کے بارے میں سوچ رہی تھی. تو داتا صاحب نے ان ریشنل اور لاجیکل آرگومنٹس کو جو کہ عقل اور لاجک سوچ رہا تھا کہ خدا ایسا ہے, ان سارے لاجیکل آرگومنٹس کو ریبٹ کر دیا. تو جو توحید کا پہلا سیٹ آف کیریکٹرسٹکس وہ دے رہے ہیں, ہم 2 طرح سے نالج کو حاصل کرتے ہیں. ایک نالج وہ ہے جو ہم تجربے سے حاصل کرتے ہیں, ایکسپیرینشل نالج, اور ایک وہ ہے جو ہم اپنی عقل سے, جو انٹرنلی انیٹ نالج ہوتا ہے. تو عقل سے اور تجربے سے جو نالج ہمیں آ رہا تھا, اور ہماری عقل, ہماری ریشنالٹی خدا کی ایک تصویر بنا رہی تھی, داتا صاحب نے اس سب کو نگیٹ کر دیا. داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تم عقل کے لیول پر خدا کے بارے میں سوچ رہے تھے, خدا ویسا نہیں ہے. نگیٹ, ختم, ریفیوٹ, ریفیوٹیشن. دوسرے لیول پہ داتا صاحب نے پھر یہ بتایا کہ اچھا, اگر عقل کے لیول پر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اور عقلی دلائل سارے ریفیوٹیبل ہیں, جن کو داتا صاحب نے ریفیوٹ بھی کر دیا کل, تو پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو کیسے سمجھا جائے؟ تو داتا صاحب نے کہا اس کا ایک ہی دروازہ ہے, اور وہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے, سنت کے ذریعے ہمیں بتائے اور کہا کہ میں ایسا ہوں. یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کو جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے ان ایٹریبیوٹس, اللہ کے ان ڈیوائن بلیسڈ نیمز جو اللہ نے خود اتارے ہیں اور کہا ہے کہ میں ایسا ہوں, ان کے ذریعے ایک دروازہ کھل سکتا ہے اللہ کو سمجھنے کا. اور پھر یہ دوسرے لیول پہ انہوں نے یہ بات کہی, اور تیسرے لیول پر داتا صاحب نے یہ بات کہی کہ اللہ نے جو نام اتارے ہیں ان ناموں پر بھی انسان کی ریشنالٹی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ان ناموں کو بھی ریشنلی نہیں سمجھنا. یعنی اگر کل جو 30 یا 40 کیریکٹرسٹکس اللہ رب العزت کے داتا صاحب بتا رہے ہیں وہ 3 گروپس میں ہے اصل میں. پہلا گروپ لاجک جو سوچ رہا تھا کہ اللہ ایسا ہے, داتا صاحب نے کہا اللہ ایسا نہیں ہے,
نگیٹ. پھر اللہ کیسا ہے؟ اللہ جو نام اور ایٹریبیوٹس اتار رہا ہے اللہ ویسا ہے. اللہ رحمان ہے کیونکہ اس نے قرآن میں کہا ہے وہ رحمان ہے. وہ رحیم ہے، اس نے کہا ہے میں رحیم ہوں. میں قادر ہوں تو اللہ نے بتایا ہے تو ہم مانیں گے کہ وہ قادر ہے. نمبر 3، وہ قادر کیسا ہے؟ اب پھر عقل سوچ رہی ہے وہ قادر کس طرح کا ہے. وہ عالم ہے، نالجبل ہے، تو وہ نالجبل کس قسم کا ہے؟ تو داتا صاحب نے تھرڈ گروپ آف آرگومنٹس کو ایڈوانس کیا کہ جس طرح آپ اس کو نالجبل سمجھ رہے ہیں، اس کے نالج کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کی قدرت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ 3 طرح کے گروپس داتا صاحب نے بنائے ہیں. میں کوئکلی ان کو برکت کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کوئکلی، تاکہ جو لوگ کل شامل نہیں ہو سکے تھے وہ بھی اس کو سن لیں اور ہم اسی کو بیس بنا کر آگے چلیں. تو داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ ایک ہے جو فصل اور وصل کو قبول نہیں کرتا، یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. تو داتا صاحب فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کون سی ہے؟ جو فصل اور وصل کو قبول نہیں کرتی. فصل کا مطلب ہے ڈویژن اور وصل کا مطلب ہے ایڈیشن یا ملاپ. تو اللہ میں نہ یونین ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور باہر سے آ کے اللہ کے ساتھ یونین میں جا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ سے کوئی سیپریٹ ہو سکتا ہے. پھر داتا صاحب کہہ رہے ہیں دوئی اس میں روا نہیں ہے اور اس کی وحدانیت عددی نہیں ہے. اللہ میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے اور اللہ کی جو وننس ہے وہ نمبر نہیں ہے، نیومیریکل وننس نہیں ہے، ایبسولوٹ وننس ہے. کیونکہ نیومیریکل وننس میں ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے، ڈویژن ہو سکتی ہے، سبٹریکشن ہو سکتی ہے، ایڈیشن ہو سکتی ہے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نیومیریکل وننس نہیں ہے. پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وننس نیومیریکل ہوتی تو ہم کہتے کہ انفینٹ نمبر ہے. جس طرح نمبرز میں انفینٹی ہوتی ہے تو اللہ میں بھی انفینٹی ہے. لیکن داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے. نمبرز میں انفینٹی اور رب کی انفینٹی، نیومیریکل انفینٹی اور رب کی انفینٹی میں بھی فرق ہے. تو آپ اس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے ان کو. پھر داتا صاحب فرماتے ہیں اس کا مکان نہیں اور نہ ہی وہ مکان کے اندر ہے. نہ ہی اللہ رب العزت کسی کنٹینر کے اندر ہے اور نہ ہی کوئی کنٹینر ان کو ہولڈ کیے ہوئے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قدیم اور حادث، کل ہم نے اس پہ کچھ ڈسکشن کی تھی، تو قدیم اور حادث کی جو ڈیبیٹ ہے وہ کانٹراڈکٹری ثابت ہو جائے گی. اللہ انلمیٹڈ ہے اور کسی لمیٹڈ کنٹینر کے اندر اللہ نہیں آ سکتا. پھر داتا صاحب نے فرمایا وہ عرض بھی نہیں کہ جوہر کا محتاج ہو. جوہر جیسے کہ کل بات ہوئی تھی ایسنس یا سبسٹنس کو کہتے ہیں اور عرض پراپرٹی کو کہتے ہیں. تو رب العزت کوئی پراپرٹی نہیں ہے کسی ایسنس کی، کیونکہ اگر وہ پراپرٹی ہوتے تو ان کو کوئی سبجیکٹ چاہیے ہوتا. لیکن رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے. پھر داتا صاحب کہتے ہیں وہ جوہر بھی نہیں ہے، وہ کوئی مٹیریل سبسٹنس بھی نہیں ہے، کیونکہ مٹیریل سبسٹنس کی مٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. پھر داتا صاحب کہتے ہیں وہ طبعی بھی نہیں ہے کہ حرکت اور سکون کا مبدا ہو، یعنی وہ فزیکل بھی نہیں ہے، نہ وہ موونگ باڈی ہے نہ وہ اسٹیشنری باڈی ہے. فزیکل باڈیز آر آئیدر ایٹ ریسٹ اور آئیدر ان موشن. تو نہ وہ موونگ ہے نہ وہ اسٹیشنری ہے نہ وہ فزیکل ہے. وہ روح بھی نہیں ہے کہ جسم کا محتاج ہو. یعنی داتا صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ سبسٹنس نہیں ہے، وہ پراپرٹی نہیں ہے، وہ فزیکل نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہے پھر وہ سٹل ہوگا، سٹل باڈی، اور سٹل باڈی روح ہوتی ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں وہ روح بھی نہیں ہے، وہ سٹل باڈی بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں وہ جسم بھی نہیں ہے، وہ کوئی مٹیریل فزیکل باڈی، آرگن والی باڈی بھی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کسی چیز میں حلول بھی نہیں ہے، وہ کسی چیز میں حل بھی نہیں ہوئی. رب تعالی مکس بھی نہیں ہوا کسی کے اندر، حلول بھی نہیں ہوا. اور فرمایا داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی مانند کوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے
کیونکہ اگر بیٹا ہو تو بیٹا نسل کا تقاضا کرتا ہے، اگر اولاد ہوتی تو ایک پوری ریس شروع ہو جاتی، تو ایسا بھی نہیں ہے. یعنی عقل میں جو باتیں آ سکتی تھی تو اس کی نگیشن کر دی داتا صاحب نے. نہ رب تعالیٰ میں ایڈیشن ہو سکتا ہے، نہ رب تعالیٰ میں ڈویژن ہو سکتا ہے، نہ وہ فزیکل، نہ وہ مٹیریل، نہ وہ آرگن والی باڈی، نہ وہ سٹل باڈی، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا باپ، نہ اس کی کوئی سپیس، نہ کوئی اس کا کنٹینر. جو چیز سوچ رہے ہو عقل کے لیول پر وہ رب تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو اب انہوں نے دوسرا سیٹ آف کیریکٹرسٹکس، بھائی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اللہ علیم ہے سب کچھ جاننے والا، اللہ رحیم ہے نہایت رحم کرنے والا، اللہ مرید ہے ارادہ کرنے والا، اللہ قدیر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا، اللہ بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا، اللہ متکلم ہے کلام کرنے والا، اور اللہ باقی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. اب یہ اللہ کے کچھ نام داتا صاحب نے پیش کیے اور کہا کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ کی یہ صفات جو ناموں سے ظاہر ہو رہی ہیں ان کو سمجھو. لیکن اب انسان کے ساتھ پھر وہی پرابلم ہے کہ جب کوئی نام دیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک امیجنیٹو ویژولائزیشن شروع کر دیتا ہے کہ وہ نالج، اس کا نالج کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی پاور کیسی ہے. تو اب داتا صاحب نے تھرڈ سیٹ آف کیریکٹرسٹکس ایڈوانس کیا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ان کا بھی کوئی مینٹل پکچر یا امیج نہیں بنانی ہے آپ نے. تو داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ علیم ہے مگر یہ علم ایکوائرڈ نہیں ہے، اور یہ علم اس کے اندر مکس نہیں ہوا. جو ہیومن ہوتے ہیں ہم لوگ، جب نالج، ہم پہلے جاہل ہوتے ہیں پھر ہم نالج کو ایکوائر کرتے ہیں، نالج کو اپنے اندر اتارتے ہیں. رب تعالیٰ ایسے عالم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ باہر سے انہوں نے نالج کو اپنے اندر اتارا ہو. نالج شروع سے ان کے پاس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا ایز اے ہول. اللہ قادر ہے مگر اس کی قدرت ٹھوس نہیں. ہم جب کسی چیز پر قادر ہوتے ہیں تو ہمیں چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایک سولیڈیفیکیشن کا پروسیس ہے. یہ کتاب کو میں نے اٹھایا، اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اپنے ہاتھ کی قدرت سے. میری پاور کسی گیجٹ، کسی انسٹرومنٹ، کسی وسیلے کا محتاج ہے. میری پاور وسیلے کے بغیر آپریٹ نہیں کرتی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ قادر ہے مگر اس کو کوئی فزیکل ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. وہ اس کی قدرت ایسی نہیں ہے جیسی تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ گولڈ سمتھ ہے تو یہ ہاتھ سے اس نے یہ زیور بنا رہا ہے، یہ لوہار ہے تو یہ لوہا کوٹ رہا ہے اپنے ہاتھ سے. اللہ اس طرح کا قادر نہیں ہے اس کی پاور کے وہ زور لگا کے پاورفل ہے. وہ زور کے بغیر، اس کو زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پاورفل ہے. اس کی سمع، وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے. سمع اور بصر، وہ نو پیدا نہیں ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی بولے تو ہم سنتے ہیں اور وہ ایک نیو ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارے لیے. کچھ ہو دیکھنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نیو ایکسپیرینس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہیں گے. وہاں پہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ سن رہے ہیں، ہمیشہ سے سن رہے ہیں. اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا اللہ کے لیے نئی چیز نہیں ہے. اس کے کلام میں تبعیض و تجدید نہیں ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا سبجیکٹ ٹو انالیسز ہو سکتا ہے، ہمارے ورڈز کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن جو اللہ کا ڈیوائن ورڈ ہے، جو ڈیوائن سپیچ کے لیول پر جو اللہ کا ورڈ ہے، جو اس کا اٹرنل ورڈ ہے، وہ سبجیکٹ ٹو ڈویژن، سبجیکٹ ٹو انالیسز نہیں ہے. وہ بھی ایز اے ہول ہے. ہم بولتے ہیں ہمیں گرامر کی ضرورت ہے، ہمیں گرامر کے رولز کی ضرورت ہے، ہمیں ورڈز کی ضرورت ہے. اللہ بولتا ہے تو وہ ان چیزوں کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں اللہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، یعنی اللہ کی ہر صفت اٹرنل ہے، نئی نہیں ہے.
تو داتا صاحب نے یہ ساری باتیں کل ہمیں بیان کی, یہ 3 سیٹ آف ڈائمینشنز, اور آخر میں انہوں نے ایک چیز ہمیں سمجھائی کہ ایک بات انڈرسٹینڈ کر لینا کہ اللہ از آل پاورفل, اور اللہ کا حکم تم پر آپریٹ کر رہا ہے, اور اللہ کے حکم کو سبمٹ کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو آل مائٹی اللہ, سبمشن کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایک داتا صاحب نے 2 چیزیں اور جاتے جاتے بتائیں. ایک تو انہوں نے عقل کو ڈیفیٹ کروا دیا کہ تمہاری عقل رب کو نہیں سمجھ سکتی, لیکن ایک خوشخبری داتا صاحب نے ضرور دی جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ جنت میں ایک نعمت اترے گی, وہ رب کا دیدار ہوگا. تو جنتیوں کے لیے رب کا دیدار جائز ہے, ہم جنت میں رب کی رویت, رب کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی عقل کے لیول پر تو ہم فیل ہو گئے ہیں, لیکن جب اللہ فضل کرے گا تو اللہ اپنا دیدار کروا سکتا ہے, اور اللہ نے کہا ہے وہ کروائے گا, جیسے کل بات ہو رہی تھی. لیکن اب پھر جب دیدار کی بات آئی تو انسان سوچتا ہے کہ وہ دیدار کیسا ہوگا. تو داتا صاحب نے وہاں پر بھی ڈسکلیمر دیا کہ یہ دیدار ایسا نہیں ہے جیسے کوئی 2 لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں. دیدار میں آمنا سامنا نہیں ہے, وہ دیدار ہوگا, وہ کیا ہوگا وہ اللہ کو پتا ہے, مگر دیدار میں آمنا سامنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو خدا لمیٹڈ ثابت ہو جائے گا. یہاں پر ایک حادث چیز ہے, یہاں پر قدیم ہے. قدیم اور حادث آمنا سامنا ہو جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. دیدار ہوگا مگر آمنے سامنے والا دیدار نہیں ہے. یہ پھر انہوں نے ایک ڈسکلیمر دیا ہمیں, اس کو سمجھ لو کہ دیدار ہے, انکاؤنٹر نہیں ہے. دیدار ہے کیونکہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے اور ہم اس کو مان رہے ہیں. اور اس دنیا میں اللہ والوں کے لیے مشاہدہ ہے. اب مشاہدہ کیا ہے یہ بھی داتا صاحب آگے اس کتاب میں بتائیں گے, پیچھے بھی ایک جگہ انہوں نے بتایا ہے. ابھی کے لیے ہم اس کو آبزرویشن کہہ لیں. اللہ کا کوئی سمبل آپ کو مل جائے گا, اللہ کی کوئی بلیسنگ آپ کو مل جائے گی, اللہ کے کوئی ایکشن کو آپ دیکھ لیں گے, کوئی ڈسکلوجر, کوئی گلمس, کوئی انویلنگ, وی ڈونٹ نو, کوئی ساؤنڈ, کوئی جو بھی, اٹ کوڈ بی اے ساؤنڈ, اٹ کوڈ بی اے گلمس, اٹ کوڈ بی اے ڈسکلوجر, اٹ کوڈ بی اے فیلنگ, اٹ کوڈ بی اے تھاٹ. It is part of your contemplative makeup basically. یہ through contemplation ہوگا جب بھی ہوگا. بہرحال I don't know, مطلب جن کو ہوا ہے ان کو ہی پتہ ہے. ایک معراج مشاہدہ, معراج تو دیدار ہے, وہ تو اللہ کے, وہ تو نبیوں کا ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کانٹمپلیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ رب تعالیٰ کے اوپر مربوط ہے. جب آپ کا فوکس بالکل رب تعالیٰ کے اوپر مربوط ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو جائے. اس کو میں کہہ رہا ہوں, مطلب جب آپ اس دنیا سے کٹ جائیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ تھاٹ میں ہوگا, یا مطلب وہ اس فوکس کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. تو دادا صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ جو 3 سیٹ آف کیریکٹرسٹکس میں نے بتائے ہیں تم لوگوں کو, جو ان 3 سیٹ آف کیریکٹرسٹکس کو ورڈ کے لیول پر اگر سمجھ جائے, ورڈ کے لیول پر اگر سمجھ جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیجن کو فالو کر رہا ہے, وہ شریعت اس کو مل گئی ہے. اگر وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ عقل کے لیول پر میری ڈیفیٹ ہے, اللہ کو اللہ کے ناموں اور اللہ کے ایٹریبیوٹس, ان ایٹریبیوٹس اور ان ناموں سے سمجھا جائے جو اللہ نے قرآن و حدیث میں اتارے ہیں, اور ان کو بھی عقلی طور پر نہ سمجھا جائے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو تمہیں شریعت کی توحید مل گئی ہے. مبارک ہو کہ تم توحیدی ہو گئے ہو. اور جو اس چیز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, داتا صاحب نے لکھا ہے, وہ بے دین ہے. وہ زبان سے تو کہہ رہے اللہ ایک ہے, لیکن اس کو اصل میں ونس کا علم نہیں ہے. تو کم از کم ورڈ کے لیول پر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ ضرور کر لیا جائے, اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ فضل کرے تو مشاہدہ بھی عطا ہو جائے, یا جس کو جتنی قربت ہے وہ عطا ہو جائے. لیکن ورڈ کے لیول پر ان ڈائمینشنز کو سمجھ لیا جائے. ہماری ریشنالٹی, ہماری لاجیکل فیکلٹیز, ہماری ایکسپیرینشل فیکلٹیز رب کو سمجھنے سے قاصر ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کے نام, اللہ کے ایٹریبیوٹ جو قرآن اور سنت میں اترے ہیں, ان کے ذریعے سے ہی کوئی گیٹ اور اوپننگ ہوگی آپ کی, اف ایٹ آل. تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں توحید کے متعلق
اصول اور وصول کے لحاظ سے بہت سا کلام ہے. یہ اصول جو ورڈ ہے ایٹ ٹائمز تھیولوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے, علم الاصول. ایٹ ٹائمز یہ ویسے نالج آف دا پرنسپل کے لیے استعمال ہوتا ہے. وصول مسٹسزم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں توحید کے متعلق تھیولوجی میں اور مسٹسزم میں بہت کلام ہے. یعنی توحید کے اوپر اگر ہم ڈسکشن کرنا چاہیں تو تھیولوجی, فلسفی اور مسٹسزم میں بہت سی باتیں اور بہت سے آرگومنٹس ہیں. لیکن طوالت کے خوف سے میں نے اسی پر بس کی. کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم افریڈ کہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے, اس لیے میں نے بات کو یہیں پہ روک دیا ہے. مگر اور بھی بہت سے آرگومنٹس ہو سکتے تھے, مگر ضروری آرگومنٹس میں نے تمہیں دے دیے. ان سب امور کے متعلق میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ اس فصل کے شروع میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے, اور حکم کرنا سوائے اس چیز کے علم کے ہو نہیں سکتا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا نام وہ لے کے آتے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے نام اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دعا دیں. اللہ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ دا صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. یہ پہلے چیپٹر میں آپ نے فرمایا تھا. کہہ رہے ہیں اس سیکشن کے سٹارٹ میں نے کہہ دیا تھا کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے. کہ توحید یہ ہے کہ کسی چیز کو کہیں یہ ون ہے. توحید کا مطلب یہ ون ہے, کسی کو ون کہنا. مگر کسی چیز پر حکم لگانا اس چیز کے علم کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر آپ جس کو ون کہہ رہے ہیں اس کا نالج نہیں رکھتے تو آپ کا ون کہنا میننگ لیس ہے. اگر آپ کسی کو ون کہیں تو ساتھ اس کا نالج بھی اکٹھا کریں کہ کن معنوں میں ون آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا کیا مطلب تھا ون کہنے کا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں توحید وحدانیت, اور وحدانیت کا تعلق علم سے ہے. علم کے بغیر وحدانیت کہ کسی کو ایک کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور ایون فار دیٹ میٹر اللہ کو ایک کہہ دینا ایک صرف ایک ورڈ کی بات ہوگی. پس اہل سنت نے یعنی پیپل آف دا سنہ, پس اہل سنت نے خداوند تعالی کی وحدانیت پر تحقیقی طور پر حکم کیا ہے. جو پیپل آف دا سنہ ہے, دا صاحب فرما رہے ہیں پیپل آف دا سنہ وہ ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی وننس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. انہوں نے صرف بلائنڈ فالو نہیں کیا, خالی تقلید نہیں کی, بلکہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے اور پھر کہا کہ واقعی وہ ایک ہے. اس لیے انہوں نے یعنی پیپل آف دا سنہ نے اس کی عجیب و غریب صنعت اور اس کے نہایت ہی عجیب فعل کو دیکھا. جو پیپل آف دا سنہ ہیں انہوں نے اللہ تعالی کی مسٹریز کو دیکھا, اور مسٹریز کو کس میں دیکھا؟ صنعت میں, اس کی کاریگری میں, اس کے آرٹ میں. اللہ نے کریٹ کیا ہے نا, تو اللہ ایک صانع ہے, کاریگر ہے, ایک آرٹسٹ ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں نے جو اللہ کی کریشن کا وہ جو آرٹسٹک مینیفیسٹیشن ہے اس کی مسٹری میں اس کو دیکھا. عجیب و غریب صنعت اور اس کے نہایت ہی عجیب فعل کو دیکھا, جس میں بہت سے عجائبات اور لطائف ان کو نظر آئے. انہوں نے ان تمام چیزوں کو خود بخود ہو جانا محال جانا, اور ہر چیز کے اندر حدوث کی علامات پائیں, تو یہ سمجھا کہ لا محالہ ایک فاعل ہے جو ان چیزوں کو عدم سے وجود میں لایا. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں نے اللہ کی صنعت, اللہ کی کریشن, اس کی کاریگری میں غور کیا.
اللہ کے فعل، اس کے ایکشن جو کہ بڑا مسٹیریس تھا، اس پہ غور کیا، اور اللہ کے عجائبات، اللہ کی مسٹریز، اللہ کے لطائف، سٹلٹیز، ان پر غور کیا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساری چیزیں اتنی پریسیشن کے ساتھ خود بخود نہیں ہو سکتی. There has to be a creator جو یہ ساری چیزیں سسٹمیٹکلی ایک سسٹمیٹک ارینجمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے. اٹ از امپاسبل کہ اس کے پیچھے کوئی ریشنل کریٹر نہ ہو، یہ بذات خود نہیں ہو سکتی. اور پھر انہوں نے ہر چیز کو، کریٹڈ چیز کو دیکھا، اور ہر چیز کو جب دیکھا تو چیز حادث نظر آئی، چیز کریٹڈ نظر آئی، چیز ٹیمپرری نظر آئی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ساری چیزیں جو بذات خود تو ٹیمپرری ہیں مگر مل کر ایک ہارمونیس یونیورس بنا رہی ہیں. حادث چیزیں بذات خود ہارمونیس یونیورس نہیں بنا سکتی، ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے. یہ ٹیمپرری چیزیں آن اٹس اون کیا کرتی؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کوئی فائل ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی موور ہے جو ان چیزوں کو نتھنگنس سے ایگزسٹنس میں لے کے آیا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پیپل آف دا سنہ نے خود بغیر اللہ کو ایک مانا ہے، مگر اللہ کو ایک تحقیق کے بغیر نہیں مانا. انہوں نے غور، فکر، تدبر کیا ہے. تدبر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک پاور ہے جو یہ کنٹرول کر رہی ہے سب نظام کو. ناصر فرماتے ہیں یہ اذان ہو رہی ہے ہمارے ہاں، ہم 1 منٹ کا پاز لیں گے جی اذان پہ. اچھا جی، تو دادا صاحب یہ آرگومنٹ ایڈوانس کر رہے تھے کہ اللہ والوں نے خالی بلائنڈ تقلید کے ساتھ یا بلائنڈ امیٹیشن میں اللہ کو ایک نہیں مانا، بلکہ انہوں نے فکر کیا ہے، ریفلیکٹ کیا ہے، اور وہ ریفلیکشن یا میڈیٹیٹ کیا ہے فار دیٹ میٹر. اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور انہوں نے اللہ کی جو مسٹریز ہیں، سٹلٹیز ہیں، ان پر غور کیا ہے. تو دا صاحب فرماتے ہیں یہ تمام اشیاء، سورج، چاند، ستارے، خشکی، تری، پہاڑ اور دریا پیدا کیے گئے. پھر ان تمام صورتوں اور شکلوں کو، ان کی حرکات و سکنات، علم و گویائی، موت اور زندگی کے ساتھ وابستہ کیا گیا. پس ان سب کو اپنی نمود کے لیے ایک سانے کے بغیر چارہ نہیں تھا. صاحب کہہ رہے ہیں اللہ، اگر ہم اس زندگی، اس دنیا کے اوپر دیکھیں تو سورج، چاند، ستارے، یعنی یہ جو گیلیکسی ہے پورا ہمارا سولر سسٹم، یا آگے اس سے چلے جائیں، اس ارتھ کے اندر دیکھیں تو لینڈ اور پہاڑ اور دریا، تو یہ سارے ایک خاص قسم کی ان کی موومنٹ ہے. کوئی اسٹیشنری ہے، کوئی موبائل ہے، ان کی اپنی اپنی آوازیں ہیں. تو اللہ والوں نے جب اس پہ غور کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں اپنی نمود کے لیے، اپنی گروتھ اور اپنے ڈسکلوجر کے لیے ایک سانے، ایک کاریگر، ایک آرٹسٹ کا تقاضا کر رہی ہیں. اگر پیچھے کوئی کریٹر یا کوئی آرٹسٹ یا کوئی کاریگر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں آن دیئر اون اتنی ہارمنی کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو دیر ہیز ٹو بی ون سانے، ایک ڈیزائنر. سانے ڈیزائنر کو بھی کہتے ہیں. تو ون ڈیزائنر ہے پیچھے. اور پھر داسا فرماتے ہیں ایک سانے کے بغیر چارہ نہیں تھا، 2-3 سانے کے بجائے صرف ایک سانے کامل. اچھا 2-3 ڈیزائنرز نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ ایک پرفیکٹ ڈیزائنر. کیوں؟ کیونکہ حی عالم قادر کی وجہ سے ایک سانے کامل جو حی ہو، عالم ہو، قادر ہو اور کسی دوسرے شریک کا محتاج نہ ہو. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے جب غور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈیزائنر پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور 2 ڈیزائنرز نہیں ہیں، کیونکہ اگر 2 ڈیزائنرز ہوں گے تو وہ دونوں محتاج ہوں گے ایک دوسرے کے.
ایک ایسا پرفیکٹ ڈیزائنر جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ پرفیکشن دے سکتا ہے. جو خود اگر دو ڈیزائنرز ہوں گے تو دونوں امپرفیکٹ ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک کے پاس ایک ریسورس ہے, دوسرے کے پاس دوسرا ریسورس ہے. ایک کے پاس ایک ریسورس نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے کے پاس. تو جب دو امپرفیکٹ ڈیزائنرز ہوں گے وہ پرفیکٹ ورلڈ کو لاجیکلی کریٹ نہیں کر سکتے. تو ایک ڈیزائنر مگر پرفیکٹ ڈیزائنر اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. دو ڈیزائنرز کا ہونا بذات خود ان کی امپرفیکشن کو ڈینوٹ کرتا کہ وہ دونوں امپرفیکٹ ہیں. تو داس صاحب فرما رہے ہیں, اگر یہ پورے جملے کو ہم دوبارہ پڑھیں, یہ تمام سورج, چاند, ستارے, خشکی, تری, پہاڑ اور دریا پیدا کیے, ان تمام صورتوں اور شکلوں کو ان کی حرکات و سکنات, علم و گویائی اور موت اور زندگی کے ساتھ وابستہ کیا. پس ان تمام اشیاء کو اپنی نمود کے لیے ایک سانے کے بغیر چارہ نہیں تھا, اور دو تین سانے کے بجائے صرف ایک سانے کامل جو حی ہو, عالم ہو, قادر ہو اور کسی دوسرے شریک کا محتاج نہ ہو, کیونکہ یہ سب چیزیں مستغنی تھیں. مستغنی کا مطلب ہے کہ ایک چیز کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. غنی ہوتا ہے جنرس, اور وہ جس کو غنی کر رہا ہے وہ ہوتا ہے مستغنی. تو یہ تمام چیزیں خود جنرس نہیں ہیں, یہ کسی کی جنروسٹی کی محتاج ہیں, یہ مستغنی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیونکہ مستغنی تھیں اور فعل کو فاعل کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا, اور جب سمجھ آ گئی کہ یہ چیز کریٹڈ ہے تو یہ کریٹڈ ایک پروڈکٹ ہے, اور پروڈکٹ جو ہے وہ کسی ایکٹر کا تقاضا کر رہی ہے, فاعل کا تقاضا کر رہی ہے. اور ایک فعل کے لیے دو فاعل کی صورت میں لازم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ, یہ جو چیزیں, جتنی چیزیں پروڈیوس ہوئی ہیں, یہ ایک ایکٹر کا تقاضا کر رہے ہیں, اور اگر وہ ایکٹر جو ہے بذات خود محتاج ہو, اگر دو ایکٹرز ہوتے تو دونوں محتاج ہوتے, تو یہ بات جو ہے بنتی نہیں اور ہارمنی کریٹ نہ ہو پاتی. اس لیے لا محالہ اور بلا شک و شبہ یقینی علم سے ثابت ہوا کہ وہ خدا ایک ہو. ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, دا صاحب فرما رہے ہیں اگر آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے, یہ پرفیکٹ ورلڈ ہے. اگر دو کریٹرز یا دو ڈیزائنرز ہوتے تو دونوں امپرفیکٹ ہوتے, اور دو امپرفیکٹ مل کر پرفیکشن اٹین نہیں کر سکتے تھے. تو یہ دا صاحب کا ایک پورا آرگومنٹ ہے. اب دا صاحب فرماتے ہیں ہمارے ساتھ یہ اختلاف دو خالق ماننے والوں نے کیا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں, ایسی فلاسفیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی دو گاڈز ہیں نعوذ باللہ, یا دو پاورز ہیں, یا دو پولز ہیں, اور وہ علیحدہ علیحدہ آپریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ایک ہی پول ہے, ایک ہی طاقت ہے, اور کوئی طاقت نہیں ہے, اور باقی جتنی طاقتیں ہیں چاہے وہ نیکی کی ہوں, بدی کی ہوں, وہ رب کی اجازت سے آپریٹ کر رہی ہیں. رب واحد طاقت ہے. لیکن دنیا میں ایسے مذاہب, ایسی تھیولوجیز اور ایسی فلاسفیز. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں اس لیے ایمفسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دو خدا نہیں ہیں, کیونکہ ایسے فلاسفیز اور ایسی ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں جو اس بات پر کیا کہ افرم کر رہے ہیں کہ دیر آر ٹو پاورز ان دا ورلڈ. تو دا صاحب فرماتے ہیں ہمارے ساتھ یہ اختلاف دو خالق ماننے والوں نے کیا ہے, نور اور ظلمت کو ثابت کر کے. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں. تو کچھ تھیولوجیز ہیں وہ کہتی ہیں ایک طرف پاور آف لائٹ ہے, ایک طرف پاور آف ڈارکنیس ہے. وہ اس کے بہت سے نام ہیں, بہت سی تھیولوجیز اور میتھولوجیز میں بھی فور دیٹ میٹر. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں آتش پرستوں نے, یہ جو زوریسٹرینز تھے, آتش پرست زوریسٹرینز نے یزدان اور اہرمن ثابت کرنے سے, آپ ابھی بھی دیکھیں گے کہ زوریسٹرینزم جو پارسی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ایران کا پرانا مذہب تھا. زرتشت, اصل میں زرتشت مذہب ہے نا, تو خدا کو یزدان کہتے تھے
اور شیطان کو اہرمن کہتے تھے. تو یزداں کی ٹرم ابھی بھی اللہ کے لیے فارسی پوئٹری آپ سنیں یا فار دیٹ میٹر اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ ورڈ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں آتش پرستوں نے ڈویلٹی کو اسٹیبلش کی ہے. کیا کہہ کے کہ ایک طرف یزدان ہے، خدا ہے، اور دوسری طرف اہرمن یعنی شیطان ہے. طبعی لوگوں نے، طبعی جو مٹیریلسٹس تھے، یہ فلاسفرز کی ایک قسم ہے جو مٹیریل کو حتمی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دنیا میٹر ہے، مادہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب یہ بہت میں ایک رف اور ایک ویگ میں نے کی ہے، وہ اس سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں مگر ابھی کے لیے کہ مٹیریلسٹ جو مادہ پرست ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک طرف طبیعت ہے اور ایک طرف قوت ہے، ایک طرف فزیکالٹی ہے، ایک طرف پاور ہے. فلکیوں نے، فلکی جو ماہرین فلکیات ہیں، جو اب آپ ان کو اسٹرانومرز کہیں گے، اسٹرانومرز نے 7 ستاروں کے ثابت کرنے سے، یعنی ستارہ پرست جو ہیں وہ سٹارز کی موومنٹ اور سٹارز کی ایک وار چل رہی ہے. یہ سٹار ادھر موو کر گیا، اس کی یہ پاور تھی، یہ سٹار ادھر موو کر گیا، اس کی یہ پاور تھی. تو جو وہ سٹارز کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی اور سٹارز کی جنگیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہیں ان کے ہاں. تو وہ سٹارز ایک ملٹیپل ڈیٹیز یا ملٹیپل گاڈز ہیں، یا جو بھی آپ انہیں کہہ لیں. معتزل لائٹس نے بے نہایت خالق اور سانے ثابت کرنے سے، اور پھر ایک معتزل لائٹ جو مسلمانوں میں ایک تھیولوجیکل گروپ تھا، ان کا بھی بڑا انٹرسٹنگ عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے کہ خدا نے اس کائنات کو بنا دی ہے، بنانے کے بعد وہ قیامت والے دن آپ سے ملے گا، اور اس دنیا کے اندر اب اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں اب ہمارا رول ہے، ہم نے خود کام کرنا ہے، اور جزا اور سزا اسی لیے ہمیں مل رہی ہے. تو انہوں نے خدا کو اس دنیا میں سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ وہ آخرت میں ملے گا، یعنی خدا کی پاورز اسے چھین لی، اسٹرپ کر لی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کو ملٹیپل سمجھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں وہ 2 ہیں، پاورز آف ڈارکنس اور پاور آف نور، نور اور ظلمت، لائٹ اینڈ ڈارکنس. کچھ کہہ رہے ہیں یزدان اور اہرمن، کچھ کہہ رہے ہیں 7 ستاروں کی جنگ لگی ہوئی ہے اوپر، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے کائنات کو پیدا کی ہے، اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وہ اب قیامت والے دن ملے گا، اور اب اس کی کوئی طاقت نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، وہ اب انڈیفرنٹ ہو چکا ہے، وہ صرف ایک سانے تھا، وہ کاریگر تھا، وہ آرٹسٹ تھا، ڈیزائنر تھا، اب اس کی پاور نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تمام باتیں ان کو رد کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی دلیل میں نے بیان کر دی ہے. یعنی یہ جو سارے آرگومنٹس ہیں ان کو میں رد کرتا ہوں، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ ان سب کے ریبٹل میں نے کہی ہیں. میں نے ان سب کے رد کرنے کے لیے چھوٹی سی دلیل بیان کر دی ہے، کیونکہ یہ کتاب ان کے فضول خیالات کو رد کرنے کی جگہ نہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بڑی چھوٹی سی دلیل پیش کی ہے. چھوٹی دلیل کیوں پیش کی ہے؟ کہ میں ان کے آرگومنٹس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مسٹیکل کتاب کے اندر ان کو جگہ بھی میں دوں، پہلے وہ آرگومنٹس بتاؤں اور پھر ان کو ایک ایک کر کے ریبٹ کروں. یہ کتاب ان کے فضول خیالات کو رد کرنے کی جگہ نہیں. اور اس علم کے طالب کو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ توحید کے علم کو سمجھے، طالب بگنر، اس علم کے طالب کو یہ مسئلہ میری دوسری کتاب سے تلاش کرنا چاہیے جو میں نے اسی موضوع پر تصنیف کی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر توحید پر مزید تم لوگ آرگومنٹس چاہتے ہو، مزید انفارمیشن چاہتے ہو، تو تم میری ایک اور کتاب کو پڑھو جو کہ میں نے اسی ٹاپک کے اوپر لکھی ہے، اور اس کا نام میں نے اریاتو بھی حقوق اللہ رکھا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی نگرانی. تو کہہ رہے ہیں میں نے ایک خاص کتاب لکھی ہے جو صرف توحید کے اوپر ہے، اور اس میں اللہ کے حقوق اور اللہ کی توحید کیا ہے اس کو میں نے بہت ہی مطلب ایفرٹ کر کے فوکسڈ انداز میں بیان کیا ہے.
اب انفارچونیٹلی یہ کتاب ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے. 1000 ایئرز گزر گئے ہیں، صرف کشف المحجوب ایگزسٹ کرتی ہے. داتا صاحب نے 18 کتابیں لکھی تھیں، 18 بکس. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر توحید پر آپ نے گفتگو کو سمجھنا ہے، کرنا ہے، تو یا تو الریات بی حقوق اللہ میری کتاب پڑھ لیں، یا متقدمین اہل اصول کی کتابوں میں اس مسئلے کو تلاش کرنا چاہیے. متقدمین پریڈیسیسرز، جو میرے سے پہلے اللہ والے آئے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور توحید کو سمجھنا چاہیے. اب ہم ان رموز کی طرف رجوع کرتے ہیں جو توحید کے متعلق مشائخ نے بیان کیے ہیں، اور سب امر اللہ کے ہاتھ میں ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اب ہم ان مسٹریز کی طرف جاتے ہیں، ان چھپی ہوئی باتوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ اللہ والوں نے، صوفی ماسٹرز نے توحید کے بارے میں ہمیں بتائی ہیں. اور پھر دا صاحب کہتے ہیں سب امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری توفیق، سارا حکم جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے. اگر اللہ کا حکم ہوا اور اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم اس بات کو بیان اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے جو میں آگے لکھنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. اہل اللہ پوری سکوت یعنی خاموشی اور پوری افسردگی اور پوری مدہوشی میں رہتے ہیں. اہل اللہ پوری سکوت، پوری افسردگی اور پوری مدہوشی میں رہتے ہیں. جب ان کو درجہ بکمال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ہمیشگی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح گویائی عطا فرما دیتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن جمادات یعنی بے جان چیزوں کو گویائی عطا فرمائے گا. اہل اللہ اسی وقت بولتے ہیں جب وہ بلائے جاتے ہیں، اور اس وقت لیتے ہیں کہ جب وہ دیے جاتے ہیں، اور اسی وقت خوش ہوتے ہیں کہ جب خوش کیا جاتا ہے. یعنی ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے دل ان فرشتوں سے جا ملے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ صرف وہ کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. اولیاء اللہ کے دل ان فرشتوں سے جا ملے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. اور وہ فرشتوں سے جا ملے اور فرشتوں کے مرتبے اور مقام سے بڑھ گئے. معرفت خداوندی اور اس کے علم میں فرشتوں پر بھی فوقیت لے گئے. تو فرشتے پھر ان کے خادم اور تابع دار ہیں، اور وہ اولیاء اللہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اہل اللہ کے دلوں پر حکمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور ان کے دل تمام آفات سے محفوظ ہوتے ہیں. اور جو آفات ان پر نازل ہوتی ہیں اور ان کے اعضاء اور اجسام اور ان کے نفسوں پر آتی ہیں، لیکن ان کے دل محفوظ رہتے ہیں.
اگر تو ان کے مرتبے اور مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے حقیقت اسلام کو دریافت کر اور اسے لازم پکڑ، اور اس کے بعد ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے دوری اختیار کر، پھر پورا تقوی اختیار کر، اس کے بعد دنیا کی مباح اور حلال چیزوں سے رغبت اٹھا لے، یعنی کہ اس کے بعد جو حلال چیزیں بھی ہیں ان سے بھی ڈٹیچ ہو جاؤ، ان سے بھی بے رغبت ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کے فضل سے استغنا یعنی بے فکری اختیار کر، اس کے بعد فضل الہی سے زہد اختیار کر اور اس کے قرب سے تونگری اختیار کر۔ پس اس کے قرب کی تونگری تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو وہ تجھ پر فضل کا می برسائے گا، اور وہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا، اور وہ تیرے اوپر ہر طرح کے دروازوں کو کھول دے گا، لطف کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، اپنے احسانات کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر وہ تجھ پر دنیا کو تنگ کر دے گا، پھر اس کی انتہا تک تجھے کشادہ فرما دے گا۔ اور یہ وسعت صدیقین اور اولیاء اللہ میں سے کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی قوت اور ہمت کا علم ہے۔ اولیاء اللہ کسی چیز میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور جدا نہیں ہوتے۔ باقی اولیاء کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمیٹ لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہی لیے رکھتا ہے، ان کے فارغ ہونے اور اپنے دربار میں حاضر ہونے اور اپنا ہی طالب بنائے رکھنا پسند کرتا ہے، اور ان کو دوست رکھتا ہے اور اسی کی طرف ہر دم راغب رہتے ہیں، اور ما سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان کو انقطاع کلی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرما دیتا ہے تو شاید وہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خدمت سے غافل ہو جاتے اور دنیا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اہل اللہ کے لیے تنگ دستی اور فقر غالب ہے، اور فراخی نادر ہے، اور نادر کے ساتھ حکم تعلق نہیں رکھتا، اور وہ مثل معدوم کے ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں میں ہیں کہ جن پر دنیا پیش کی گئی، پس خدمت مولا تعالیٰ کی وجہ سے دنیا کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے، کمال زہد اور اعراض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصوم کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی تھیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مساکین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ آپ کا زہد صالح اور کامل تھا، ورنہ اپنے مقصوم میں زہد کرنے پر کون قدرت رکھتا ہے؟ مسلمان حرص کی گرانی سے راحت میں رہتا ہے، نہ وہ حرص کرتا ہے اور نہ وہ جلد بازی کرتا ہے، اور اپنے دل سے تمام چیزوں میں بے رغبت اور اپنے باطن کے ساتھ روح گرداں بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مقصوم اس کے ہاتھ سے نہ جا سکے گا، اس لیے اس نے اس کی طلب کو چھوڑ رکھا ہے، تو مقصوم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور عاجزی کرتا ہے اور قبول کر لینے کا سوال کرتا رہتا ہے۔ دعا کر لیں سارے۔